ایکسپریس پر. پیارا رمضان، پیارا مقرر. ایکسپریس ٹی وی کی جانب سے رمضان المبارک میں اردو مباحثے کا اہتمام کیا گیا ہے، اور آج کا جو موضوع ہے خالی ڈبے خالی بوتل، اس موضوع کی موافقت میں تقریر کریں گی رمشا طارق. ان کا تعلق بحریہ کالج کارساز سے ہے. آج کے اس ایوان میں پیش کردہ قرارداد خالی ڈبہ اور خالی بوتلوں سے مراد ہر چمکتی ہوئی چیز سونا دکھائی دیتی ہے مگر سونا نہیں ہوتی. ہر وہ سیراب کہ جسے دیکھنے کے بعد انسان اگر اسے قریب سے دیکھے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ صرف چمکتی ہوئی ریت کی طرح ہے. اور ہر وہ خواب جو میرے لوگوں کو دکھایا گیا مگر اس کی تعبیر ممکن نہ بنائی جا سکی، کہ ہمیں خواب دکھایا گیا کہ کروڑوں نوکریاں مہیا کی جائیں گی مگر نتیجہ خالی ڈبے خالی بوتلیں. کہ جناب صدر ہم سے وعدہ کیا گیا کہ ہمارے لیے کئی لاکھ مکانات تعمیر کیے جائیں گے مگر پھر معلوم ہوا خالی ڈبہ خالی بوتل. کہ ہم سے کہا گیا کہ ملک سوارو قرض اتارو، تو اس وطن کی بیٹیوں نے اپنی باہوں سے چوڑیاں اتار کر بھی رکھ دی مگر ہم پھر بھی مقروض رہے. ہم سے کہا گیا کہ ہم خود مختار قوم بنیں گے مگر جب پھر ہمیں کشکول تھما کر IMF کے سامنے پیش کیا گیا تو ہمیں اس بات کا احساس ہوا اور ہم ندامت کے مارے صرف یہ کہہ سکے کہ خالی ڈبے خالی بوتلیں. کہ ہمارے منہ سے ہمیں کہا گیا کہ بھوک اور افلاس کو ختم کیا جائے گا مگر ایسا وقت آیا کہ ہمارے منہ سے نوالا چھین لیا گیا تو ہم بے بسی کے مارے یہ کہنے لگے کہ خالی ڈبہ خالی بوتلیں. اور پاکستان کے نوجوان جب لاکھوں روپے خرچ کر کے تعلیم حاصل کرنے کے بعد نوکریاں تلاش کرنے کے لیے باہر نکلے تو انہیں معلوم ہوا کہ شدید مایوسی ہوئی اور پتہ چلا کہ خالی ڈبہ خالی بوتلیں. کہ جناب صدر جب امیدیں رکھی جائیں عدل فاروق کی اور بڑی بڑی عدالتوں میں انصاف بکے تو پھر خواب ٹوٹ جاتے ہیں اور ثابت ہوتا ہے خالی ڈبے اور خالی بوتلیں. کہ جب قانون کے رکھوالے ہونے کے باوجود قانون کی آڑ میں رشوت کا بازار گرم کیا جائے تو پھر ارمان ٹوٹ جاتے ہیں اور ثابت ہوتا ہے خالی ڈبہ اور خالی بوتلیں. کہ جناب صدر جب اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا کر آزاد پاکستان میں رہنے کے لیے ہجرت کی جائے اور پھر وڈیروں جاگیرداروں اور سرداروں کی غلامی کرنی پڑے تو پھر مایوسی کے ساتھ صرف یہی کہا جاتا ہے کہ خالی ڈبہ اور خالی بوتلیں. کہ جناب صدر یہ داغ داغ اجالا یہ شب گزیدہ سحر، وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سحر تو نہیں، یہ وہ سحر تو نہیں جس کی آرزو لے کر چلے تھے یار کہ مل ہی جائے گی کہیں نہ کہیں. کہ جناب صدر ہم باحثیت قوم، ہمارے یہ خالی ذہن جو سوچنے اور سمجھنے سے خالی ہیں اور ہمارا یہ دل اور ضمیر جو جذبات اور احساسات سے خالی ہے، کہ جس کے لیے ساحر لدھیانوی نے کہا تھا کہ بڑا بڑا یہ سر خالی ڈبہ اور بڑا بڑا یہ تن خالی بوتل. کہ جس کا دل چاہے وہ ہمیں فرقہ واریت پہ لگا دے، ہماری صفوں میں نفاق کا بیج بو دے اور ہم اس کی تقلید کے لیے راضی. کہ ہم احساسات و جذبات سے خالی لوگ، کوئی ہمارے سامنے بھوک اور افلاس سے خودکشی کر لے مگر ہمیں کیا، ہمارے دسترخوان تو بھرے ہوئے ہونے چاہیے. جناب صدر آج اس ایوان میں یہ دلیل آج اس ایوان میں یہ دلیل ثابت ہوتی ہے اور ہاں ہمیں جھوٹے جذبے اور جھوٹی دلیلیں دی گئیں، جھوٹے خواب دکھائے گئے مگر ہم اس وطن کے بندے ہیں. ہمیں اس نظام اور اس معاشرے کو بدلنا ہوگا کہ ہمیں اس دوغلے پن اور جھوٹ کو اس معاشرے سے ختم کرنا ہوگا تاکہ ہماری آنے والی نسلیں اس خالی ڈبے اور خالی بوتل کے غم کو نہ جھیل سکیں. بہت شکریہ سامعین. کیا موضوع؟ خالی ڈبے خالی. جی پارس. جناب صدر
ہم تو ایسے لوگ ہیں جنہیں نہ ہی کبھی کوئی خالی ڈبہ ملا اور نہ ہی کبھی کوئی خالی بوتل، پھر چاہے وہ دماغ کا ڈبہ ہو یا مٹھائی کا۔ عالی وقار بچپن سے ہی خوش نصیبوں کی فہرست میں سر فہرست ہوں الحمدللہ۔ یہ بات میں نہیں، میری اماں کہتی ہیں۔ جناب صدر محترمہ وہاں کھڑی رہی، سب خالی ہے، ڈبے خالی ہیں، بوتلیں خالی ہے کہ رٹ لگا کے رکھی ہوئی تھی۔ انہیں میں اتنا ضرور بتا دوں، بی بی آپ خالی نہیں ہیں۔ اگر آپ خالی ہوتی تو یہاں کھڑے ہو کر فن خطابت کے جوہر دکھانے کے بجائے گھر میں موجود چونٹیوں کی قطاروں کو روک رہی ہوتی۔ عالی وقار چلو چھوڑیے، جناب صدر اس وقت میرے ملک کی اماؤں کے ذہانت کا لیول ذرا چیک کریں کہ کس قدر خالی ڈبے اور خالی بوتلوں کو بھرنے کا ہنر رکھتی ہیں۔ عالی وقار شیمپو کی بوتل میں آخری تہ جمی ہوئی ہے، اس میں چند قطرے پانی کے ملا کر ایسا شدت سے جوش میں آتی ہیں عالی وقار، گویا یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے پچھلے سال کا پرائز بانڈ کھل گیا ہو۔ عالی وقار میرے ملک کی خواتین امور خانہ داری میں اپنے دماغ کے جو گھوڑے ہیں وہ اس قدر تیز دوڑاتی ہیں کہ جیسے ارطغرل غازی کا گھوڑا ہو۔ عالی وقار کھانے میں اگر ذرا سا نمک تیز ہو جائے تو جس قرینے اور نفاست کے ساتھ آٹے کا خوبصورت پیڑا بنا کر اس شوربے کے اندر ڈالا جاتا ہے کہ نمک جذب ہو سکے، وہ انداز، وہ قرینہ، وہ نفاست کوئی ان سے سیکھے۔ جناب صدر میرے ملک کے مرد حضرات سیکھنے کے جذبے سے سرشار۔ کرنٹینیا کے دوران پہلے انہیں تو یہ نہیں معلوم تھا کہ ہاف فرائی اور آملیٹ میں فرق کیا ہوتا ہے۔ کرنٹینیا کے دوران انہوں نے شوربے پہ شوربے والا سالن بنا بنا کر آج وہ اپنے آپ کو باورچی سا محسوس کر رہے ہیں۔ جناب صدر جس قوم کے اندر کچھ نیا سیکھنے کی تجسس ہو، اس قدر لگن ہو آگے بڑھنے کی، وہاں یہ خالی ڈبے خالی بوتل کہنا کیا کھلا تضاد نہیں؟ جناب صدر میری بہن جو ہے وہ شاید ابھی بھی اس بات پر بضد ہیں کہ خالی ڈبے اور خالی بوتل تو میں انہیں انہی کے انداز میں سمجھاتی چلوں۔ عالی وقار جب ہم تعلیم کے میدان میں اترتے ہیں تو ہم علی معین نوازش ہم عرفہ کریم ہیں۔ جناب صدر جب ہم کھیل کے میدان میں اترے تو ہم قطر سے جیت کر آنے والی لیاری کی وہ فٹ بال ٹیم ہیں، ہم نسیم حمید ہیں، ہم کلثوم ہزارہ ہیں۔ ہم دفاعی میدان میں اترے تو جناب صدر ہم سہائی تالپور ہیں، ہم عائشہ فاروق ہیں، ہمارے حوصلے بلند ہم مریم مختار ہیں۔ عالی وقار ہم روشن پاکستان ہیں، ہم جان نثار ہیں، ہم روشن خیال ہیں، ہم اقبال کے شاہین، بلند خیال، دوربین، جفاکش، دلیر، خوددار اور خود اعتمادی کے پیکر ہیں۔ جناب صدر ابھی بھی میری بہن اپنی بات پر قائم ہے کہ ہم خالی ڈبے اور خالی بوتل ہیں، تو یہ خالی پن، یہ اندھیرا پن، یہ کھوکھلا پن، یہ ادھورا پن انہیں مبارک۔ چلو ختم ہو غصہ۔ جی میں کچھ کہہ دوں، کچھ بات۔ جی بالکل ڈاکٹر صاحب، آپ کو تو سب سننے کے لیے بے چین رہتے ہیں۔ آج 73 برس ہو گئے ماشاءاللہ۔ 73 برس پہلے آج ہی کے دن قائد اعظم محمد علی جناح کی ولولہ انگیز قیادت میں ہم نے آج یہ پاکستان حاصل کیا۔ بہت ہوتے ہیں 73 برس، اور ان 73 برسوں میں ہم آگے بھی بڑھے، پیچھے بھی ہٹے، لیکن ایک بات طے ہے کہ جب کبھی بھی کوئی قومی جذبہ کار فرما ہوتا ہے تو مجھے یہ بات کہنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں ہوتی کہ ہم لوگ ایک ہوتے ہیں۔ آج 73 برس گزر جانے کے بعد مجھے نواب بہادر یار جنگ یاد آتے ہیں، مجھے راجہ صاحب محمود آباد یاد آتے ہیں، مجھے نواب وقار الملک محسن الملک یاد آتے ہیں، کیونکہ ہمارے یہ نام تو شاید کسی کو یاد بھی نہ ہو، ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے۔ ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ قائد اعظم علامہ اقبال، لیاقت علی خان، سردار عبدالرب نشتر کو بھی جانتے ہوں گے۔ ہم لوگ تحریک پاکستان کے ان کارکنان اور ان رہنماؤں کو نہیں جانتے جنہوں نے پاکستان بنانے میں اپنا ایک اہم کردار ادا کیا۔ ہم نے بچوں کو تاریخ نہیں پڑھائی، اور آج بھی نصاب کی کتابوں میں جو پڑھایا جا رہا ہے وہ تاریخ نہیں ہے۔ نواب بہادر یا جنگ کیا تقریر کرتے تھے، راجہ صاحب محمود آباد، قائد اعظم نے ان کا، یعنی وہ موجود نہیں تھے تو ان کی تصویر رکھ دی تھی۔ قرارداد پاکستان قرارداد لاہور نہیں تھی، قرارداد پاکستانی تھی، ہم اسے قرارداد لاہور کہتے ہیں، حالانکہ بیگم مولانا محمد علی جوہر نے اپنی تقریر میں پاکستان کا لفظ استعمال کیا۔
تو تاریخ کی بہت ساری باتیں آج 73 برس گزر جانے کے بعد ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہمارے بہت سارے ہیروز ہیں. ہمارا ہیرو ارطغرل غازی نہیں ہے, ہمارے بہت ہیرو ہیں, ہمیں ان کا بھی ذکر کرنا چاہیے. ہمیں خاص طور پر ہمیں اپنی میں نے نہیں دیکھا کسی نے فاطمہ جناح کا بہت ذکر کیا. ایک ایسی خاتون جو اپنی زندگی گزار رہی تھی اپنے بھائی کی خاطر, انہوں نے نہ شادی کی, نہ انہوں نے اپنا گھر بسایا, بھائی کا ساتھ دیا, بھائی پاکستان بنا رہا تھا. ہم رتی جناح کو بھی نہیں جانتے, نہیں پتا. ہمیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کسی کو بھی نہیں یاد ہوگا کہ شیر بنگال مولانا ابو القاسم فضل حق کون تھے. یہ ہیں ہمارے ہیروز. چونکہ آپ نے ارطغرل کا نام لیا تھا, میں نے سیکھا کہ بہت بڑا ہیرو ہے, لیکن ہمارے اپنے ہیروز, بر صغیر کی ہیروز. پاکستان کیوں بنا؟ ابھی تو یہ کہا جاتا ہے ایک لائن ہی تو تھی, لائن نہیں تھی, تو قومی نظریہ تھا, لائن نہیں تھی. ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں, اور ہندو سے مراد مسیحی دیگر اقلیت سے بھی. تو پاکستان بنانے کی ضرورت پیش ہے. آج 73 برس گزر جانے کے بعد ہم ابھی بھی یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ دو قومی نظریہ ہے یا نہیں ہے. دو قومی نظریہ ایک حقیقت ہے. آج بھی بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ماں ہوتی تو ٹھیک ہوتا, ماں ہوتے تو بہت برا ہوتا. وہ ہوتا جو ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر کہ اس نے ہمیں پاکستان عطا کیا. اللہ تعالیٰ کا شکر کہ آج کی شب جو گزر گئی اور اب یہ دن آ گیا, اس نے ہمیں سبز ہلالی پرچم عطا کیا. اللہ تعالیٰ کا شکر کہ اس نے گنبد خضرا کے رنگ کے ساتھ ہمیں منسلک کر دیا. اللہ تعالیٰ کا شکر کہ اس نے ہمیں پاکستان بنانے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ کا شکر کہ آج پاکستان موجود ہے. پاکستان زندہ باد. آپ سب کو یوم پاکستان مبارک. جی نے بہت عمدہ دلائل دیے, لیکن ان کو یہ واضح بتا دینا چاہیے کہ سیراب اور سراب میں فرق ہوتا ہے. سیراب کے معنی زرخیز کرنا ہوتا ہے, سراب دھوکے. ان کو بتائیے قرنطینیہ نہیں ہوتا. جی اچھا. اور ڈاکٹر صاحب رمشا نے بہت عمدہ دلائل دیے, لیکن بیٹا آپ جب پارس بول رہی تھی تو اس جانب سے مقررہ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. بہن کہہ کر اردو مباحثے میں مخاطب نہیں کیا جاتا. اور ڈاکٹر صاحب رمشا طارق بحریہ کالج انہوں نے بہت عمدہ دلائل دیے, اور آج کے اس مباحثے میں چنی جاتی ہیں ان کے لیے. یہ جی اچھا بالکل ٹھیک ہے. تو رمشا اگلے راؤنڈ کے لیے چلیے. آپ سب کو السلام علیکم بھائی. معذرت چاہتا ہوں ذرا دیر میں آئے. آپ کی طبیعت کیسی ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ اب کچھ بہتر ہے. ابھی ذرا جوہر کھل جائیں گے تھوڑی دیر میں. یہ کہ ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوں گے, اور پھر اس کے بعد آپ سے کچن میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرے آ